أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج کے درس کا آغاز سورہ رحمان کی ابتدائی آیات سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جس سورہ مبارکہ کا درس چل رہا تھا وہ سورہ واقعہ تھی، اور اسی کے ساتھ متصل سورہ رحمان بھی ہے۔ سورہ رحمان کی ان صورتوں میں سے ہے جس کو قرآن کریم کی زینت اور قرآن کریم کی خوبصورتی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ جل شانہ نے خوبصورتی اور زینت کی کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے خوبصورتی اور زینت والی جو صورت رکھی ہے وہ سورہ رحمان۔ لکل شیء عروس، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، عربی میں عروس دلہن کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد زیب و زینت والی خوبصورت اور خوشنما چیز ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو اس کے الفاظ ہیں اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنی نعمتوں کو، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو گنوایا ہے، اور جو اس کی حسن و بلاغت ہے، اس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی۔ یہ سورت اگرچہ مدنی کہلاتی ہے، لیکن بہت سارے حضرات صحابہ یا بہت سارے حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرات صحابہ کے سامنے یہ پوری سورہ مبارکہ پڑھ کر سنائی، سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک۔ تو حضرات صحابہ اپنی عادت کے مطابق سنتے رہے خاموشی کے ساتھ، اور سورت مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ تم سے بہتر تو جنات ہیں، تم سے بہتر تو جنات ہیں۔ جب میں نے یہ سورت ان کے سامنے پڑھی، اور اس سورت میں جب یہ جملہ آتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جب جنات یہ جملہ سنتے تھے تو اپنی زبان سے فوراً یہ جملہ کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ تو جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جملہ آتا تو یہ کہا کرتے تھے کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام نعمتوں کو ہم مانتے ہیں، ان نعمتوں کے ہم احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں۔ لیکن تم نے سنا تو خاموشی کے ساتھ سنا، کوئی جملہ ہی نہیں کہا، تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اس جملے کا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے بہتر تو جنات ہیں کہ جب بھی آیت آتی تھی تو یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر آدمی نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں اگر یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہا ہو اور یہ جملہ آ جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو مستحب ہے کہ یہ جملہ کہہ دیں لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے،
عربی میں یاد نہیں ہے، اردو میں جملہ کہہ دیں کہ اللہ ہم آپ کی تمام نعمتوں کو مانتے ہیں، ہم سرتاپا آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری نعمتوں کو ہم مانتے ہیں۔ تو مستحب ہے کہ دوران تلاوت یہ جملہ کہہ دیا جائے، تاہم اگر نماز میں ہو تو پھر نہ کہیں، نماز میں اسی طرح ہی پڑھیں جیسا کہ قرآن کریم میں۔ یہ سورہ رحمان ہے، اور جنات سے ملاقات کا جو واقعہ ہے وہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، وادی نخلہ کے نام سے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو غالباً اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ سورہ مبارکہ ان لوگوں کو سنائی ہوگی اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس لیے بہت سارے مفسرین اس سورت کو مکی سورہ مبارکہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حضرات صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، قرآن کریم کے اعجاز، اس کی خوبصورتی اور اس کی جو ہے حسن تاثیر کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، تو آپس میں کہنے لگے کہ ان مشرکین نے اللہ کے کلام کو صحیح سے سنا نہیں، اگر یہ قرآن کریم کو صحیح سے سنتے تو ممکن نہ تھا کہ اس کی تاثیر سے یہ متاثر نہ ہوتے اور ایمان نہ لاتے۔ انہوں نے صحیح سے سنا ہی نہیں، کوئی ہے ایسا جو ان کو صحیح سے قرآن کریم سنائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ میں جاؤں گا اور میں انہیں قرآن سناؤں۔ دیگر حضرات نے منع کیا کہ آپ کا خاندان مکے کے اندر نہیں ہے، یہ مکے سے باہر مضافات کی اور دیہات کے رہنے والے تھے، تو پورا خاندان مکے سے باہر تھا، کوئی برادری نہیں تھی جو ان کی حفاظت کر سکے اور ان کو مشرکین مکہ کے ظلم سے بچا سکے، تو اس لیے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، کوئی ایسا شخص جائے جس کی بڑی برادری ہو، بڑا خاندان ہو، اگر بالفرض مشرکین حملہ آور بھی ہوں تو ان کو ان کی برادری، ان کا خاندان بچا سکے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دے کر ان کو منع کیا اور کہا کہ نہیں، میں ہی قرآن سناؤں، اور حرم کے اندر گئے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر جہاں مشرکین کا اجتماع ہوا کرتا تھا وہیں پر جا کر سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ اول وہلہ تو مشرکین سمجھے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بہت دیر کے بعد انہیں خیال آیا تو یہ تو وہی کلام پڑھ رہا ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس شخص پر نازل ہوا، تو فوراً اٹھے اور حملہ آور ہوئے۔ اتنا مارا کہ پورا چہرہ سوج گیا، پہچان میں بھی نہیں آ رہا۔ وہ مارتے جاتے تھے لیکن یہ قرآن سناتے جاتے، سورہ رحمان کی تلاوت کرتے جاتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہوئے تو پھر تلاوت موقوف ہوئی۔ حضرات صحابہ انہیں لے کر آئے، چہرہ سوجا ہوا تھا، فرمایا، کہنے لگے کہ بھائی ہم نے منع ہی کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، دیکھو کیا حال کر دیا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، پہلے جتنی نفرت ان کی میرے دلوں میں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اگر تم کہو تو میں دوبارہ کل جا کر دوبارہ ان کو قرآن سنا دوں، مجھے اس حال کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں قرآن سنانے سے باز نہیں ہوں۔ تو سورہ رحمان کی اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے سامنے تلاوت کی۔ بعض ضعیف روایات اور کمزور روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت والے دن بھی اللہ جل شانہ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، اور بعض اس میں سورہ انعام کا بھی ذکر ملتا۔ تو یہ سورہ رحمان ہے، بعض علماء اور مجربین اور بعض اکابر سے بیماروں پر اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا عمل منقول ہے۔ آج بھی بعض جگہوں میں مریضوں پر، بیماروں پر یا اسپتالوں میں سورہ رحمان کو لگا دیا جاتا ہے، اس نیت سے کہ بیماروں کو شفا ملے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے شفا رکھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پورے قرآن کریم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس کی ہر آیت کے اندر شفا ہے۔ تو اگر اس غرض سے کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے یا سنتا ہے کہ شفا ملے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس قسم کی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں۔
احادیث مبارکہ سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن اپنے طور پر کوئی صاحب سننا چاہے یا بیمار کو سنانا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ امید ہے اللہ جل شانہ اسی کے توفیل اس کو شفا نصیب فرما دے۔ الرحمن علم القرآن، اس صورت کی جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ عام طور پر جہاں بھی کوئی حکم نازل ہوا یا قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی تو بنیادی خطاب انسانوں سے رہا ہے، بنی آدم سے رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے رہا ہے جو مٹی سے بنے ہیں۔ جنات کو مخاطب نہیں کیا گیا، اگر تین احکام کے پابند جنات بھی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت جس طرح انسانوں کی طرف تھی ایسے ہی آپ کی بعثت جنات کی طرف بھی تھی۔ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی طرف بھی نبی اور رسول تھے، آپ کے حکموں کے پابند جنات بھی تھے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ تو احکام شرع کے پابند جنات بھی ہیں، لیکن قرآن کریم میں خطاب عام طور پر صرف انسانوں سے ہوا ہے، بنی آدم سے ہوا ہے، جنات سے نہیں ہوا۔ لیکن اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے دونوں کو مخاطب کیا اور دونوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ صورت کی خاص بات ہے۔ دوسری خاص بات اس صورت کی کہ اس کے اندر اللہ نے کچھ روحانی اور اخروی نعمتوں کو بھی گنوایا ہے اور دنیاوی نعمتوں کو بھی اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہم لوگوں پر ہیں، ایمان والوں پر ہیں، بندوں پر ہیں، کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو اخروی ہیں، روحانی ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہیں، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہماری دنیا سے متعلق ہیں، دنیاوی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر دونوں طرح کی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، وہ ذات رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن سکھلایا، قرآن کی تعلیم دی۔ لفظ رحمان سے اس سورہ مبارکہ کو شروع کیا گیا اور اسی مناسبت سے اس سورت کو بھی سورہ رحمان کہتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں۔ مشرکین مکہ رحمان کا جب بھی لفظ آتا تو یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے، قالوا وما الرحمن، ہمیں نہیں پتا کہ رحمان کون۔ عام طور پر وہ اللہ جل شانہ کو مانتے تو تھے لیکن وہ لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کرتے تھے، رحمان کے ساتھ ذکر کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے جو قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف مقامات پر اللہ کے نام کے ساتھ جب لفظ رحمان آیا تو مشرکین کہنے لگے وما الرحمن، ہم تو نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ اس لیے سورت کو خصوصیت کے ساتھ لفظ رحمان سے شروع کیا تاکہ مشرکین پر مزید زد پڑے، اور رحمان کا معنی مہربان اور رحمت والے کے۔ اللہ جل شانہ نے لفظ رحمان لا کر اشارہ کر دیا کہ آنے والی ساری نعمتیں خواہ وہ روحانی ہو، خواہ وہ جسمانی ہو، خواہ وہ اخروی ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو، یہ سب اللہ جل شانہ کی مہربانی، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی نعمت ہے جو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ انگنت نعمتوں سے ہم مستفیض ہوتے ہیں۔ ایک دانہ آگے آئے گا، اللہ نے جو دنیاوی نعمتوں کو بیان کیا، کھجور کا ذکر کیا، مختلف غلہ اناج کا ذکر کیا۔ ایک دانہ جو ہم تک پہنچتا ہے، گندم کا ایک دانہ، وہ کتنے واسطوں سے اور کتنے راستوں سے، کتنے ہاتھوں سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچتا ہے، کتنی لوگوں کی محنتیں اس میں لگتی ہیں، کتنے لوگوں کا سرمایہ اس میں لگتا ہے، وہ کتنے ہاتھوں سے منتقل ہو کر یہاں تک پہنچتا ہے، چکی پہ جاتا ہے، پستا ہے، آٹے کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، پھر پک کر لقمہ بن کر پیٹ میں جاتا ہے، اس وقت کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں دعوت فکر دی ہے۔ ذرا یہ تو سوچو تو صحیح کہ ایک گندم کا دانہ جو تم پیس کر
جسے آٹے کی صورت میں استعمال کرتے ہو، وہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسی چیز وہ پیدا کر سکے۔ تو الرحمن علم القرآن، اور رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسانوں کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اسے بولنا سکھلایا، قوت گویائی دی، بیان کی طاقت دی۔ الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج ایک حساب کے تحت سفر کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیل والے درخت اور تنے دار درخت یہ دونوں اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور اسی نے ہی ترازو کو رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم عدل و انصاف میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اے لوگوں تم انصاف کا ترازو قائم رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ترازو کو مت گھٹاؤ، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ ہی نے مخلوقات کے لیے زمین کو بچھایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور غلافوں میں بند کھجور کا پھل ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بوسوں والے غلہ اناج اللہ نے پیدا کیا۔ والریحان، خوشبودار پھول اللہ نے پیدا کیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ شروع میں اللہ جل شانہ نے جو روحانی اور اخروی نعمتیں ہیں ان کو بیان کی۔ سب سے پہلی جو نعمت اللہ نے بیان کی وہ تعلیم قرآن کی۔ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھلایا، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، دوسرے نمبر پر اللہ نے تخلیق کو ذکر کیا، حالانکہ تخلیق پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ انسان کی پہلے تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی، پھر اس کو اللہ نے طرح طرح کی تعلیمات دی، قرآن کا علم دیا، دیگر احکام کا علم دیا۔ تخلیق پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے تعلیم قرآن کو پہلے بیان کیا، تخلیق کو بعد میں بیان کیا۔ اس میں اشارہ مقصد زندگی اور مقصد تخلیق کی طرف ہے کہ اصل مقصد ہماری تخلیق کا وہ اللہ کے حکموں پر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر تخلیقی انسانی سے اس مقصد کو نکال دیا جائے تو انسان کی تخلیق بے معنی ہو کر، بیکار ہو کر، لایعنی ہو کر رہ جاتی ہے، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اگر اس کی زندگی سے اس مقصد تخلیق کو نکال دیا جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے اندر بھی اللہ نے مقصد تخلیق عبادت کو بیان کیا۔ تو یہاں تعلیم قرآن کو پہلے اور تخلیقی انسان کو بعد میں بیان کرنے میں بھی سبق ہمیں یہ دیا کہ دیکھیے اصل تحز قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کو ہماری زندگیوں سے نکال دیا جائے تو یہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ دیکھیے جانور بھی کھاتا ہے، کھانے کے لیے شکار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پورے دن کی اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، اور آگے پیچھے اس کا کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا، پابند نہیں بنایا۔ انسان بھی تجارت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے جیسا جانور کرتا ہے۔ اس حد تک انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی محنت کرتا ہے، شکار کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، انسان بھی محنت کرتا ہے، کاروبار، تجارت، ملازمت کرتا ہے، خود کا، بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ بنیادی فرق انسان کو جو دیگر مخلوقات سے فرق پیدا کرتا ہے وہ ہے مقصد تخلیق، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اسی سے ہی انسانوں اور دیگر مخلوقات میں، حیوانات میں فرق ہے۔ اگر اسی فرق کو درمیان سے نکال دیا جائے تو انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں بچتا۔ اگر ہمارا مقصد حیات بھی صرف ملازمت، کاروبار، تجارت ہے
صرف کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی کام جانور بھی کر رہے ہیں، پھر تو مقصد تخلیق میں کوئی فرق نہیں بچ جاتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے تعلیم قرآن کو سب سے پہلے بیان کیا، تخلیق کو بعد میں بیان کیا، تاکہ انسانوں کی تخلیق اور جانوروں کی تخلیق میں فرق ہمیں سمجھا سکے کہ دیکھو ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، صرف کاروبار و ملازمت نہیں ہے، صرف تجارت اور دھندا نہیں ہے، ہماری مقصد تخلیق کا، ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ تعلیم قرآن، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اسی سے ہم دیگر مخلوقات سے خود کو ممتاز کر سکتے ہیں، خود کو جدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں بھی سب سے پہلے تعلیم قرآن کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ ویسے تو تعلیم، ہر قسم کی تعلیم اپنی جگہ اہم ہے، لیکن جو تعلیم ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دے، ہمیں دین پر چلا دے، دین پر چلنا آسان بنا دے، یہ اصل مقصد حیات ہے۔ مطلق تعلیم مقصد حیات نہیں۔ کل قیامت میں اللہ جل شانہ ہم سے ہی پوچھیں گے کہ قرآن کے مطابق کتنا عمل کیا، اس کے مطابق کیسے زندگی گزاری۔ ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، دنیاوی بڑی سے بڑی تعلیم دینا، یہ اپنی جگہ مستحسن ہے، ضرورت کی چیز ہے، وہ ضرورت ہے، یہ مقصد ہے۔ پر ضرورت کو ضرورت رکھے، مقصد نہ بنائیں۔ خرابی وہاں آتی ہے میرے دوستوں جب ہم ضرورت کو مقصد بنانا شروع کر دیتے، اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے جو چیز ضرورت تھی، دنیاوی اور عصری تعلیم، ڈگریاں اور بڑی بڑی ملازمتیں، اس کو ہم نے مقصد بنا دیا۔ جو مقصد کا ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو ضرورت کی چیز بنا دی گئی۔ لہٰذا جب فوجگی ہوگی تو قرآن کھولیں گے، اس کے بغیر پورا سال گزر جائے، قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو تعلیم قرآن کی وجہ سے انسانوں میں تفریق ہوتی ہے، جس طرح تعلیم قرآن کے ذریعے جانوروں میں تفریق اور انسانوں میں فرق پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی خود انسانوں کے اندر بھی فرق اور تمیز تعلیم قرآن سے ہوگی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مشہور حدیث، تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ سکھانے والے، سکھلانے والے، دونوں تم میں سب سے بہترین۔ اور ہمارے یہاں اس کا کیا معیار ہے وہ آپ حضرات مجھ سے بخوبی جانتے، بخوبی واقف۔ عصری تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے لیے مہنگے سے مہنگا، معیاری سے معیاری اسکول کا انتخاب ہوگا۔ بڑی سی بڑی فیس دینے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ 10,000 مانگ رہے، 20,000 مانگ رہے، 30,000 مانگ رہے، ایسے اسکول ہیں 40,000 50,000 اب بچوں کی فیسیں بھری جا رہی ہے، تو کم سے کم میں بتا رہا ہوں، اور خوشی خوشی لوگ دیتے۔ لیکن اگر کہیں معاملہ قرآن کا آ جائے، دین کا آ جائے، قاری صاحب کو پیسے دینے پڑ جائے تو کہتے ہیں تو قاری صاحب یہ تو بڑی عبادت کا کام ہے، آپ پیسے کیوں مانگ رہے، پیسے کیوں مانگ رہے؟ پھر تو آپ یہ کہیں کہ ایک مسجد بنانے والا مزدور وہ بھی بغیر دینا فی سبیل اللہ تعمیر کر دے، کیونکہ تو مسجد بنانا بھی عبادت کا کام ہے، عبادت کا کام ہے۔ تو قرآن پڑھانا ٹھیک ہے، عبادت کا کام ہے، وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو کم حیثیت اور بے حیثیت بنا دیں۔ کل قیامت والے دن جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ کون حیثیت والا، کون مقام اور مرتبے والا تھا، اور جن پر ہم لاکھوں ہزاروں خرچ کر جاتے ہیں، اس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی وقت ہی ہمیں اندازہ ہو پائے گا، شاید دنیا میں اندازہ نہ ہو پائے۔ خلق الانسان، تیسری جو نعمت بیان کی وہ تعلیم بیان، قوت گویائی کی۔ دیکھیں صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کر لوگوں کو سکھلانا یہ بھی بنیادی ذمہ داریوں میں سے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے تخلیق کے بعد جو دوسری نعمت بیان کی وہ بیان کی قوت گویائی کی، کہ بولنا سکھلائے۔ ایک آدمی اگر قرآن پڑھا ہو، دین سیکھا ہو اور خود تک محدود ہو تو ٹھیک ہے، اس کی ذات کو نفع ملے گا، لیکن کامل نفع اسی وقت ہوگا جب اس سے دوسروں کو بھی نفع ملے، دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ الشمس والقمر بحسبان۔ پھر اللہ جل شانہ نے دنیاوی نعمتوں میں اور جو ہے دنیاوی نعمتوں میں سورج اور چاند کو بیان کیا، اگرچہ آسمانوں میں، فضاؤں میں اللہ کی اور بھی مخلوقات موجود ہیں،
اور بھی سیارے ستارے موجود ہیں، لیکن سورج اور چاند کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنے میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ ان دونوں چیزوں کا انسان کی نشو و نما کے اندر بھی بڑا دخل، زمین کی نشو و نما میں اتار چڑھاؤ مد و جزر کے اندر بھی چاند اور سورج کو بڑا دخل۔ اس لیے اجرام فلکیہ کے اندر اللہ نے چاند اور سورج کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، اور پھر اس کا سالہ سال سے صدیوں سے ایک منزل میں ایک مدار اور محور کے اندر سفر کو بھی اللہ نے اپنی قدرت کے طور پر، اپنی نعمت کے طور پر بیان کی۔ اسی سے ہی تخلیق انسانی میں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کتنی ہی معیاری چیز کیوں نہ بنا لے، کتنے ہی اعلیٰ معیار کی چیز کیوں نہ بنا لے، کچھ عرصے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ خرابی آ ہی جاتی ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرنی پڑتی ہے، سروس کرنی پڑتی ہے، ٹیوننگ کرانی پڑتی ہے، آئل اس پہ ڈالنا پڑتا ہے، طرح طرح کی خرابی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت ہے کہ اربوں سالوں سے اور ہزاروں سالوں سے یہ چاند سورج ستارے مسلسل سفر میں ہیں، کبھی نہ اس کو ٹیوننگ کی ضرورت پیش آئی، نہ آئل ڈالنے کی ضرورت پیش آئی، نہ سروس کی ضرورت پیش آئی۔ اسی سے فرق ہوتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں میں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم عربی زبان میں ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور نجم اس درخت کو کہا جاتا ہے جو بغیر تنے کے ہوتی، بیل والی درخت جس کی بیلیں ہوتی ہیں زمین پر بچھی ہوئی یا دیوار پر بچھی ہوئی، اس کو بھی عربی میں نجم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے، اور شجر سے مراد تنے دار درخت، جو تنے والے درخت۔ تو دونوں قسم کے درختوں کو اللہ نے بیان کیا کہ بغیر تنے کے بیل والے درخت ہوں یا تنے دار درخت ہوں، یسجدان، یہ دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سجدے میں ہونے کا حقیقی مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ سب سجدے میں ہیں اگرچہ ہمیں ان کے سجدے کا احساس نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، ہاں ہمیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں چلتا۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، لیکن ہمیں ان کے سجدے کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ یسجدان کا معنی مطیع اور فرمانبردار کے بھی ہے کہ وہ یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ تو انسان اور جنات ہیں جس کو اللہ نے ایک درجے میں اختیار دے رکھا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان کو اختیار کرے، جو چاہے کفر کو اختیار کرے، جو چاہے اطاعت کرے، جو چاہے نافرمانی کرے، لیکن یہ اختیارات دیگر مخلوقات کو حاصل نہیں۔ قَالَ أَتَيْنَا طَائِعِينَ، اللہ جل شانہ نے ائتیا طوعا او کرہا، جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو حکم دیا کہ میرے تابع دار ہو جاؤ، چاہو تو پسند ہو تمہیں یا نہ ہو، طوعا او کرہا، چاہے پسند ہو یا نہ ہو، میرے حکموں کے سامنے تمہیں سر و سجود ہونا پڑے گا، سر نگو ہونا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا۔ قال اتینا طائعین، تو آسمان اور زمین نے کہا تھا کہ اللہ ہم خوشی خوشی آپ کی تابعداری اختیار کرتے۔ یہاں پر یسجدان کا معنی تابعداری کے ہیں۔ پھر آسمان کی بلندی کا ذکر ہے، ووضع المیزان، میزان کا ترازو کا ذکر ہے۔ میزان عربی زبان میں ترازو کو کہا جاتا ہے، یہاں پر وہ ترازو بھی مراد ہو سکتا ہے جو اللہ جل شانہ نے اعمال کو تولنے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ رکھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل و انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، لوگوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، پھر مقصد بتا دیا کہ تاکہ تم عدل کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو، بے اعتدالی نہ کرو۔ پھر اہتمام کے ساتھ عدل و انصاف کا اللہ نے حکم دیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین کا بقا، انسانوں کا بقا عدل و انصاف کے ساتھ۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جب تک اس دنیا کے اندر عدل و انصاف ہوگا کسی درجے میں، یہ آسمان و زمین باقی رہیں گے۔ جب عدل و انصاف اس زمین سے اٹھ جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، تو پھر اللہ اس کائنات کا نظام بھی درہم برہم کر دیں گے۔ تو ہماری بقا جن و انس کی، اس کائنات کی، اس نظام کی عدل و انصاف کی بقا کے ساتھ، اس لیے اہتمام کے ساتھ
اللہ جل شانہ نے میزان عمل کا ذکر فرمایا کہ اعمال تولے جائیں گے کل قیامت والے دن. اعمال تولنے کی کیا شکل ہوگی؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اعمال کے جو رجسٹر ہوں گے جس پر فرشتے اعمال درج کرتے ہیں ان کو تولا جائے گا. بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعمال کو مختلف شکلیں دی جائیں گی، مختلف صورتیں دی جائیں گی. ہر عمل کی خوبصورتی کے اعتبار سے کوئی شکل دے دی جائے گی اور اس کا وزن کیا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال نماز کو تولا جائے گا، اس عمل کو تولا جائے گا. آج دنیا میں ایسی چیزوں کو تولا جاتا جن کا کوئی وجود نہیں. بارشوں کی رفتار کو تولا جاتا، وزن کیا جاتا. ہواؤں اور گیس کا وزن ہوتا ہے. اللہ بچائے زلزلے کے جھٹکے کی شدت کے ہیں اس کا باقاعدہ وزن ہوتا ہے. غیر محسوس غیر مادی جسم نہ رکھنے والی چیزوں کا بھی وزن ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ کے لیے اعمال کا وزن کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. پھر زمین کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا. آسمانوں کی ذکر کے بعد زمین کا ذکر ہے. والارض وضعها للانام. پھر وہ زمین میں موجود طرح طرح کے میوہ اور پھل فاکہہ مختلف میوہ جات کو، ہر قسم کے پھل کو کہا جاتا ہے. اور نخل کھجور کے پھل کو کہا جاتا ہے. تو عام پھلوں میں کھجور کا پھل سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ. عربوں میں تو کھجور کی بڑی اہمیت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کوئی گھر فاقے والا نہیں ہے جب تک کھجور کا ایک دانہ اگر اس گھر کے اندر موجود ہے. یعنی جس کو کھجور کا ایک دانہ بھی میسر ہے گویا کہ وہ فاقہ زد نہیں ہے، اس کو فاقہ کشی کی جو ہے نا فاقہ کشی کا وہ شکار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے غذائیت بھی رکھی اور ہر قسم کا کہ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر طاقتیں رکھی. تو خصوصیت کے ساتھ کھجور کو بیان کیا. والنخل ذات الاکمام. اکمام اس کا معنی غلاف کے آتے. کھجور کا جب پھول نمودار ہوتا ہے خوشہ یا شگوفہ وہ ایک جھلی کے اندر ایک کھال کے اندر بند ہوتا ہے. اگر آپ اس کی نشو نما کو کہیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا شروع میں جب اس کا خوشہ نمودار ہوتا ہے تو پھولوں کی شکل میں ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کی تہ کے اندر بندھا ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ مکئی کا بھٹا ہے وہ ایک جھلیوں کے اندر اور چھلکوں کے اندر بند ہوتا ہے، ایسے ہی کھجور کا شگوفہ جھلیوں کے اندر بند ہوتا ہے کہ جیسے یہ بڑے ہونے لگتے ہیں وہ جھلی وہاں سے ہٹتی ہے اور پھر وہ کھجور کی شکل میں تبدیلی اختیار کر لیتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ نے ابتدائی دنوں میں جب خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے حفاظت کی غرض سے اللہ نے اس کو رکھا. والحب یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ ذات نے اس کے ارد گرد یہ غلاف یہ حفاظت کی دیوار قائم کی. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کے ارد گرد یہ حفاظت کا غلاف قائم کیا. پھر والحب حب کا معنی مختلف قسم کے غلہ اناج کے آتے ہیں. ذوالعصف بھوسے کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا غلہ اناج جس سے انسان بھوسا بھی حاصل کرتا ہے چارہ بھی حاصل کرتا ہے. پھر پھولوں کا ذکر ہے، خوشبوؤں کا ذکر ہے. تو اللہ نے زمین کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، آسمان کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اخروی اور روحانی نعمتوں کو بھی بیان کیا اور جسمانی اور دنیاوی نعمتوں کو بھی بیان کیا. ان سب نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جیسے موقع پر یہ جملہ کہہ دیا جائے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ. اے اللہ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. عام طور پر کسی آیت کو یا کسی جملے کو بار بار بولا جائے تو تکرار بس اوقات ناگوار ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا حسن ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ لفظ 19 یا 39 دفعہ استعمال ہوا ہے، تعداد حتمیات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تکرار بکثرت ہونے کی ناگوار نہیں ہوتا. بار بار جب یہ پڑھا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو عجیب لذت کا اور چاشنی کا احساس ہوتا ہے جس کا تصور جو ہے پڑھ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رحمة الله.